پریام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال واسع پشاور سے، ان کا سوال سود کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ سودی نظام سے مکمل طور پر چھٹکارا پانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومتی سطح پر؟ لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے، کچھ ابہام پیدا ہوئے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں۔ ہم نے بات کی سود کے اوپر پچھلے کسی پروگرام کے اوپر، اور اس میں کچھ مجھے سوالات آئے۔ بینک جو پیسے دیتا ہے گھر خریدنے کے لیے، کیونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ جو قسطوں پہ جو چیز ملتی ہے وہ سود نہیں ہے، لیکن قسطوں کے اوپر جو طے شدہ چیز ہے، طے شدہ رقم ہے، وہ اگر اتنی واپس کر دیتا ہے تو سود نہیں ہے، اگر اس کے اوپر بھی بڑھا کے اگر کی جاتی ہے تو وہ سود میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر بینک کسی کو گھر لے کے دیتا ہے اور گھر کی پیمنٹ کرتا ہے اور اس کی قسطیں بن جاتی ہیں اور وہ قسطیں ایز اٹ از واپس دیتا ہے اسی معاہدے کے تحت، قسطوں میں لیٹ نہیں کرتا، قسطوں پہ مزید کوئی سود نہیں لگتا، تو کیا وہ سود کے زمرے میں آئے گا یا قسطوں کے زمرے میں؟ اگر بینک گھر خرید لے خود خرید لے، ٹھیک ہے، اور پھر جس بندے کو دے رہا ہے اسے قسطوں پر دے تو یہ سود نہیں ہوگا۔ اچھا، سود ہوتا ہے رقم پر بڑھوتری۔ ٹھیک ہے، اگر گھر ہم خود خریدتے ہیں، پیسے بینک سے لے کر دیتے ہیں، تو بینک نے ہمیں گھر نہیں دیا، بینک نے ہمیں روپے دیے اور وہ روپوں پر اضافہ لے گا، صحیح، وہ بالکل سود ٹھیک ہے، ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، گھر خریدا ہے میں نے خود، بینک سے میں نے کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں نے گھر خریدنا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کا 30 لاکھ کا گھر ہے، 30 لاکھ تو آپ کو دیں گے، ہم ہر مہینے یا ہر سال اتنا اضافہ لیں گے، ٹھیک تو ہے، وہ سود ہے۔ بینک اگر گھر خرید، جیسے گاڑیاں دیتا ہے بینک گاڑی اپنی طرف سے منگوا کے دیتا ہے، پیمنٹ گاڑی کی بینک کرتا ہے، بینک کو 10 لاکھ کی پڑتی ہے، وہ قسطوں پہ 12 لاکھ کی دیتا ہے، تو وہ ایک چیز دیتا ہے جو اس نے 10 میں خریدی 12 میں بیچ رہا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کو وہ چیز نہیں دیتا، صرف رقم دیتا ہے، اس پہ اضافہ لیتا ہے، وہ سود ہے۔ اگر وہ کوئی چیز دیتا ہے تو قسطوں پہ دیتا ہے، تو ظاہر ہے اب اس نقد کی 10 لاکھ کی تھی، قسطوں پر اس پہ اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے چیز دی نا، اور اس کی قیمت پہلے طے ہو گئی کہ ہم اس کا 12 لاکھ لیں گے، آپ اس کی قسطیں بنا لیں، 2 لاکھ ہر سال دیں یا کوارٹرلی دیں یا جس طرح وہ، تو وہ جائز ہے۔ صحیح، یعنی ایک ہی بینک دو طرح سے اگر کام کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ گاڑی لے کے جس طرح سے خود پرچیز کر کے دے رہا ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں آ رہی، دوسری طرف جب وہ کسی مکان کے لیے پیسے دے رہا ہے تو وہ سود کے زمرے میں آ رہی ہے۔ سود پہ آ گیا، کیونکہ مکان وہ نہیں دے رہے، وہ پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک اور ہے، پیسوں اگر وہ پہ اضافہ خرید لیتے ہیں مکان یا اپنی اگر کوئی وہ سوسائٹی خرید لیں بناتے ہیں، گاڑی کی طرح مکان بینک کا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو دے اور اس کی قیمت میں اضافہ کرے، تو وہ قسطیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا اپنی کوئی سوسائٹی اگر کوئی بینک لانچ کرتا ہے اور اس سوسائٹی کو سیل کرتا ہے تو وہ بھی قسطوں کے زمرے میں آئے قسطوں گا، کے مطلب زمرے اس میں میں، آئے گی بالکل جی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جی اصل اصول یہ ہے نا کہ جب آپ رقم دیتے ہیں اور اس پر اضافہ یا بڑھوتری لیتے ہیں تو وہ سود ہے۔ آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو گاہک کے پاس، اس میں گاہک کی چوائس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، گاہک کے پاس چوائس ہے کہ آپ کہتے ہیں میں یہ 12 لاکھ کی گاڑی دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی باہر سے مجھے 10 کی ملتی ہے، میرے پاس 10 لاکھ ہے، میں لے لوں، نو پرابلم۔ اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، 2 لاکھ ہیں، وہ 12 لاکھ کی خرید لیتے ہیں اور قسطوں میں پیسے دیتے ہیں، تو وہ اضافہ آپ نے اپنی چیز پر کیا، اس ٹھیک ہے، کی قیمت پر کیا، ٹھیک ہے، رقم پر نہیں کیا۔ صحیح، رقم بالکل ٹھیک، پر اضافہ سود ہے۔ صحیح، صحیح، چیز کی قیمت آپ کی، آپ نے خریدی، آپ کو مل گئی، اب آپ نے بیچنی ہے، قیمت آپ کی مرضی کی ہوگی، آپ نقد سستی دیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، مہنگی دیتے ہیں، تو یہ آپ کی پسند ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز لے رہا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ قسطیں لیٹ ہوتی ہیں اور ان پر پھر اضافہ لگتا ہے تو وہ سود ہو۔ وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا جو سوال ہے واسع پشاور سے کہ سودی نظام سے مکمل طور پر چھٹکارا پانے کے لیے حکومتی سطح پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومتی سطح پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے برخوردار۔ ہم نے ایک دفعہ یہ موومنٹ چلائی تھی اور بڑے دور تک گئی تھی، اور اس میں صدر مملکت بھی شامل ہوئے تھے اور وزرائے کرام مرکز کے بھی شامل ہوئے تھے، اور بینک کے جو کرتا دھرتا ہیں انہیں بھی جمع کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ڈومیسٹک ہمارا سود ہے یہ ہم 1 ہفتے میں سارا چینج کر سکتے ہیں، بلا سودی کر سکتے ہیں۔
ایک ہفتے میں؟ ایک ہفتے میں جسٹ، اچھا، جو انٹرنیشنل ہے وہ تب ختم ہوگا جب ہم پچھلے سود ادا کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر لے دے کے انہوں نے کہا چلو اچھا بلا سودی بھی شروع کرتے ہیں. یہ جو 7 پھر شروع ہوا. اچھا اچھا پھر اچھا. اس کے بعد افغانستان پہ روس چڑھ دوڑا، پھر وہ امریکہ آ گیا، پھر وہ حالات ادھر چلتے رہے. تو حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور اگر حکومت کرنا چاہے، یہ بھی میں نے مشورہ حکومت کو، میں نے یہ غلطی کی تھی، گناہ کیا تھا کہ لوگوں سے کہو وہ آپ سود کے پیسے لوگ آپ کو دے دیں گے، جتنا ملک پہ قرض ہے وہ ادا کر، سود ادا کر دو، ایسے بلا سودی کر دو. کیا بات ایک ہے. سکیم آئی تھی، قرض اتارو ملک ملک سنوارو. سنوارو. جی ہاں، یہ میرا جی ہاں. گناہ تھا. اچھا. اور جب وہ پیسے آئے تو آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس غار میں غرق ہو گئے. حالانکہ سکول کے بچوں نے جیب خرچہ بھی دیا تھا، بوڑھوں نے پینشن بھی دی تھی، بچیوں نے زیور بھی دیے تھے، لیکن پھر آج تک پتہ نہیں چلا کہ اسے کون کھا گیا. ایسی وہ تو ظاہر ہے اس میں لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے بڑا دیا حصہ تھا، لیا تھا، لیکن اور ان کو پتہ چلا آج تک کوئی پتہ ہی نہیں چلا. اس کے بعد بات ہی آئی گئی ہوگی ختم اور ہو وہ گئے، ختم ہو گیا سلسلہ، سارا قصہ کہانی بن تو گیا. کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. اچھا دوسری بات ہے، بعض ہمارے ماہرین بڑا اعتراض، یہ بڑا لمبا بھئی لمبا، چلو آپ کی مان لیتے ہیں لمبا ہے، تو یار شروع تو کرو، شروع تو کرو. بالکل ٹھیک ہے، کبھی لمبا بھی ختم ہو جائے گا. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تو اگر آپ دیکھیں جاپان میں بلا سودی بینکاری شروع ہو گئی. ان کی ریسرچ یہ ہے کہ سود سے چند لوگوں کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور اکثریت کی جیبیں لٹتے ہیں. صحیح. ایسا نظام ہونا چاہیے کہ سب کو فائدہ ہو. اب انہوں نے بلا سودی اور شراکت کی بنیاد پر بینک جاپان میں اب اس وقت کام کر رہے ہیں، اور بھی 1-2 ملکوں میں فار ایسٹ میں کام کر رہے ہیں. مغرب میں یہ سوچا جا رہا ہے، یورپی یونین میں بھی اور امریکہ میں بھی، کہ کیوں نہ اسلام کی طرح فکس ٹیکس زکوٰۃ کی طرح لگایا جائے کہ جس کے پاس 1 سال اتنے پیسے ہوں گے فالتو وہ ان میں سے اتنے پیسے دے، اور یہ دوسرے ٹیکسز اور یہ سود کا نظام ختم کیا جائے. اس سے عام آدمی جو ہے وہ کنگال ہو رہا ہے، اور چند خاندان جو ہیں وہ رئیس ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. وہاں یہ تحقیق ہو رہی ہے، وہاں اس پہ کام شروع ہو گیا. یہاں ہمیں وہ اس غار میں گھسنے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے جس میں وہ مدت سے گھسے ہو، جس سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. ہاں. تو ہم اگر لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کے رسول کی خوشنودی کی طرف آ جائے تو کام سارے ہو سکتے ہیں. کیا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، زکوٰۃ اور عشر اکٹھا کرنے کے بعد اگر اسٹیٹ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اپنے نظام کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں برخوردار 2 باتیں ہیں. ایک تو اسٹیٹ کی انکم ہے. ٹھیک ہے. وہ انکم بنیادی طور پر اسلام نے صرف زکوٰۃ عشر نہیں ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات ہیں، قربانی کی کھالیں ہیں، بے شمار موقع پہ لوگ جو خیرات کی، یہ ساری چیزیں بیت المال میں جانی چاہیے. صحیح. تھوڑا بہت جو کوئی آپ اقربا کو یا کسی غریب کو مستحق کو دیتے ہیں. اور جب یہ جاتی تھی تو اس زمانے میں لوگ چاہتے تھے کہ میں کسی غریب کو زکوٰۃ دوں تو کوئی ملتا نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. وہ تاریخ کا حصہ آپ کو یاد ہے. کوئی شک نہیں، کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں. بیت المال پہ پہلا حق قوم کا ہے، ملک کا ہے. حکمران اتنا لے سکتے ہیں جس سے ان کا گزارا ہو، جس طرح باقی شہری رہ رہے ہیں اس سٹینڈرڈ کا گزارا وہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. یہ نہیں کہ حکاموں کے کتوں کے پٹے بھی سونے کے ہوں اور انہیں صبح و شام گوشت ملے اور غریب کو دال بھی نہ ملے. یہ جائز نہیں ہے. صحیح. بالکل تو ٹھیک. اگر اخراجات میں توازن پیدا کیا جائے اور زکوٰۃ، صدقات اور یہ قربانی کی کھالیں اور یہ چیزیں جمع کی جائیں، عشر جمع کیا جائے، تو ایک اندازے کے مطابق قومی بجٹ سے یہ بڑھ جاتا ہے. چونکہ قومی بجٹ کے جب اخراجات افراد کے اور عہدوں کے اور عہدیداروں کے کم ہوتے ہیں تو وہ بہت نیچے آ جاتا ہے. اچھا. ہمارا زیادہ حصہ بجٹ کا جو ہے وہ عیاشی کا ہے. عیاشی کا ہے. بالکل ٹھیک. اس کا کوئی نام نہیں لیتا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ ہے عیاشی کا. کیونکہ یہ ایک تو بندے کا ایڈمٹ کام کرتے ہیں نا. دھیلے کا نہیں، 20-20 لاکھ تنخواہ ہے، 2-2 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی ہے، 20-20 ڈرائیور ہیں. بالکل ایسا ہی ہے.
اور جو پروجیکٹس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں سے آدھا پیسہ تو ویسے بھائی ہی لکھی آدھا بڑی بات ہے کہ وہ نہیں، ضائع زیادہ حصہ اس کا جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ کھا جاتی ہے، تنخواہوں کی مد میں، ٹی اے ڈی اے کی مد میں، ٹرانسپورٹ کی مد میں، جی ہاں کام پہ تھوڑا خرچ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ توازن کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے۔ پھر ٹھیک ہے ایک ٹیکس حکومت کو چاہیے کہ درآمد پہ جو بارڈر سے چیز اندر آتی ہے یا باہر جاتی ہے ایک دفعہ اس پہ ٹیکس لگا لے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے بھی کام بڑھتا ہے تو وقتی طور پر جب تک وہ ضرورت ہے پبلک پر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے جس سے وہ ضرورت پوری ہو۔ صحیح۔ جب وہ ضرورت ختم ہو جائے گی وہ ٹیکس معاف ہو جائے گا۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 روپے گیلن پیٹرول ہوتا تھا، گیلن میں کوئی 4.5 لیٹر آتے تو 3 روپے ہوتا تھا۔ میرے پاس کار ہوتی تھی امریکن فورڈ کار، 8 سلنڈر، V8 فورڈ اسے کہتے تھے، صحیح۔ وہ وی ٹائپ کے اس کے سلنڈر ہوتے تھے، V8 فورڈ امریکن کار تھی، تو اس کی 14 گیلن کی ٹینکی تھی، وہ 42 روپے میں بھر جاتی۔ تو میں نے پیٹرول، اس وقت پیٹرول پمپ بھی بجلی کے بہت کم ہوتے تھے، اس طرح ہینڈل سے گیڑتے تھے اور 1 گیلن بھر گیا وہ ادھر الٹا اور دوسرا گیڑنا شروع۔ اچھا تو اس نے مجھے بل دیا تو اس پہ 4 روپے گیلن ریٹ تھا، تو میں نے کہا یار یہ 3 روپے کے 4 کر دیے۔ تو اس نے کہا جی ڈھاکہ میں فلڈ آیا، دریا پانی شہر کے اندر چلا گیا تو 1 روپیہ وہ ڈھاکہ کے لیے ٹیکس لگا ہے صحیح۔ ایسٹ پاکستان میں۔ ٹھیک ہے ڈھاکہ الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، وہ روپیہ ابھی تک ابھی تک وہ پیچھے نہیں ہے، نکالا نہیں کسی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے نہ ہو، صحیح صحیح، ہے جی، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ اب جو کمی کی گئی ہے تیل کی قیمتوں میں تو عالمی مارکیٹ نے کمی کی ہے، تو وہ کہ انہوں نے وہ روپیہ نہیں نکالا کہ وہ جو ڈھاکہ کے نام پر تھا وہ تو وہ نکالا۔ اگر نکالتے تو پھر تو یہ 30 روپے پہ آ جانا تھا، لیکن پھر بھی ان کی مہربانی، اگر یہ نہ بھی کرتے، اتنا بھی نہ کرتے تو ہم نے ان کا کیا کر لینا تھا۔ یہ بھی ان کی مہربانی تھی۔ تو اگر ضرورت پڑے، جنگ آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے، لیکن اتنا جتنا چاہیے، لمیٹڈ پیریڈ، اور وہ وقت گزر جاتا ہے تو وہ ٹیکس از خود معاف ہو جائے، معاف ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔